ایسا ہوا کہ میں اپنے کسی بہت ضروری کام سے شہر کے بالکل آخری کنارے پر پہنچ گئی. تقریباً اگر آپ کراچی سے واقف ہیں تو کماڑی کے قریب وہاں مجھے بہت ضروری کام تھا. جب میں وہاں پہنچ گئی تو سب ٹھیک تھا, وہاں کام وام کیا, جو بھی مسئلہ تھا اس سے نمٹا. اور جب میں واپس آنے لگی تو پتہ چلا کہ شہر میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے اور جو مظاہرین ہیں انہوں نے ایک سینما ہال جلا دیا صدر میں. کچھ مذہبی معاملہ تھا اس کی وجہ سے, تو سارے ٹریفک گرم ہو گیا. آپ کو پتہ ہے 1 منٹ میں جو ہے نا وہ ادھر سارا اتھل پتھل ہو جاتا ہے. اس دن بھی یہی ہوا, وہ جمعے کا دن تھا, جمعے کی نماز کے بعد یہ سارا کچھ ہوا تھا. اور وہ اتنا شدید تھا کہ جو بھی اطلاعات میرے پاس آ رہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سارے روٹ بدل گئے بسوں کے, یا کچھ بسیں بھی جو ہے ان پہ پتھراؤ ہوا یا کچھ بھی ہوا تو انہوں نے بسیں بند کر دی. اب سمجھے کہ ایک آخری سرے سے مجھے واپس اپنے جگہ آنا ہے, اپنے گھر آنا ہے, اور مجھے لگا کہ کوئی راستہ نہیں. تو میں پریشانی کے عالم میں نہیں, بہت سارے لوگ تھے میرے ساتھ جو پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کہ کیا کہاں جائیں, کس کو پوچھیں. تو بس آ بھی رہی تھی, کوچز آ بھی رہی تھی, مگر وہ ہمارے روٹ کی نہیں تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس طرف نہیں جا رہے. تو ایک بڑا عجیب سا مسئلہ تھا. لیکن ایک کوچ مل گئی, ایک کوچ آئی اور اس نے آواز لگائی اسی علاقے کی, اسی اسٹاپ کے بارے میں ایک آواز لگائی کہ وہاں جا رہے ہیں. تو وہ سارے لوگ بھاگے. وہ شہر کے بالکل بیچ میں نیپا اسٹاپ ہے, تو وہاں سے اگر آپ پہنچ گئے تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو یہاں تک. تو سب اس میں گھس گئے ایک دم. میں ظاہر ہے کہ لیڈیز کمپارٹمنٹ میں چڑھی, لیڈیز جو چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے ہمارا, اس میں شکر ہے کہ سیٹ بھی مل گئی اور میں بیٹھ گئی. ہوا یہ کہ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ جو بس جو کوچ تھی ہماری وہ ایک کالج کے سامنے سے گزری. کالج سے جو طالبات نکلی, کوئی پیپر تھا شاید اس روز, وہ اتنی بڑی تعداد تھی بچیوں کی, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی پریشان تھے, ان کو بھی جانا تھا. تو وہ ساری اس میں آ گئی کسی طرح سے جیسے تیسے. اب ان کے بیگ بڑے بھاری بھاری, ان کے چادریں یا کسی کے برقعے یا بائیں, اور اس روز بہت گرمی تھی, اتنی گرمی کہ لگتا تھا کہ مر جائیں گے. لیکن ہم مرتے نہیں ہیں کراچی والے, اللہ کا شکر ہے, اللہ سب کو سلامت رکھے. یعنی جتنی بھی گرمی ہوتی ہے ہم اس میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں. تو سب کو ہی پریشانی تھی اور حبس تھا اور گرمی تھی. اور جب بس جو ہے وہ قریب آنے لگی, اچھا اس سے پہلے میں آپ کو تعارف ایک اور شخصیت سے کرا دوں. تو وہ ساری لڑکیاں جب اندر گھس گئی تو بالکل جہاں میں بیٹھی تھی میرے بالکل پیروں کے پاس ایک بچی, ایک ینگ اسٹوڈنٹ کھڑی تھی. اس کے پاس بیگ تھا بہت ہیوی, تو میں نے اس کا بیگ لے لیا اور اپنے یہاں پر مطلب گھٹنوں کے اوپر رکھ لیا. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اس کی کیفیت بہت عجیب ہے, وہ عجیب طرح سے بہیو کر رہی, ایسے جیسے ڈول بھی رہی ہے اور ایسے کر رہی, جلدی جلدی سانس لے رہی. میں کہا بیٹا کیا ہوا, تم کو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے, مجھے چکر آ رہا ہے اور مجھے نا حبس کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی. تو ظاہر ہے کہ پھر میں نے اس کو فوراً اپنی جگہ پہ گھسیٹ کے بٹھایا, کیونکہ اب مجھے یہ خدشہ تھا کہ جیسے ہی میں اٹھوں گی کوئی اور خاتون بیٹھ جائیں گی, جبکہ اس وقت یہ ڈیزرو کرتی لڑکی بچی. تو میں نے اس کو زبردستی کہا کہ آ کے میرے پاس بیٹھو, اور میں کھڑی ہو گئی اس کی جگہ پر. اور لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. میں نے دیکھا کہ وہ بالکل ایسے نڈال ہو گئی, گرنے لگی, اور اس کا چہرہ بالکل پیلا ہو گیا. مجھے لگا اس کو شاید ہارٹ اٹیک آ رہا ہے, خدا نہ خواستہ. تو میں پریشان ہو گئی. میں نے اسے کہا کہ تم نا بس رکواؤ اور اتر جاؤ. تو 2 خاتون میرے ساتھ کی دوسری کو کھڑی ہوئی تھی, انہوں نے کہا آپ کیسی بات کر رہی ہیں, پھر کہاں جائے گی بچی, شہر تو سارا جام پڑا ہوا ہے, سارا ٹریفک ہے اور بند ہو گئی ہیں بسز. تو میں نے کہا یہ بات بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, لیکن اب اس کا ہوگا کیا؟ اچھا جہاں ہم لوگ بیٹھے تھے نا, یعنی جہاں میں بیٹھی تھی اب وہ لڑکی بیٹھی تھی, اس کے ساتھ میں جو شیشہ تھا بس کا, کھڑکی کا شیشہ, وہ بند تھا, لاک یعنی جام, وہ کھل نہیں سکتا تھا. اس کو میں نے پہلے بھی بہت کوشش کی تھی, اور اب سب مل کے اس کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ وہ شاید سسٹم ہی نہیں تھا, اس کو سلائڈنگ نہیں تھا, فکس تھا. تو ہوا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دروازہ جو تھا بس کا, اس کے اوپر خواتین تھی, وہ اتنی زیادہ تھی کہ بالکل یوں ہمارے منہ کے اوپر لوگ تھے, عورتیں تھیں. تو اس کو میں نے گتا جو فائل تھا اس کا بیگ میں, اس کو نکال کے اس سے اس کو پنکھا جھلنا شروع کیا, لیکن کچھ بھی. تو ایک دم مجھے لگا کہ یہ شاید
ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہو جائے اس وقت بس میں ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ لڑکی تو گئی بالکل ہاتھ سے جا رہی. تو جلدی سے میں نے پوچھا کسی کے پاس پانی ہے، تو ایک خاتون نے کہا وہ بیگ سے نکال کے دیا. ہم نے اس کے منہ پہ بھی ڈالا، اس کو پلایا، بوتل سے پلایا پانی. اور چلتی بس میں سارے جھٹکے بھی لگ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی گر رہا ہے، لیکن وہ بمشکل تمام چند گھونٹ لے سکی. وہ بالکل جا رہی تھی، جیسے نا ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے اس کے. تو اب میں نے کہا کہ بس اب وقت آ گیا، کود پڑو اس سچویشن میں. تو میں کود پڑی، اور میں نے کیا کیا کہ اس کے جو گھٹنے تھے وہاں پر میں زمین پہ اکڑو بیٹھی بالکل قریب، تاکہ میرا چہرہ ہے، میرے آواز اس تک پہنچ سکے، میں اس کے قریب ہو جاؤں. جب میں بیٹھ گئی تو میں نے اس سے کہا بات سنو، زور سے کہا سنو سنو سنو. آنکھیں کھولو. اس نے آنکھیں کھولی، مشکل سے کھولی. میں نے اس سے کہا کہ جو میں کہہ رہی ہوں اس کو غور سے سنو اور اس کو دہراؤ. تو وہ کہنی اچھا. تو تھوڑا میں نے ہمت جمع کی کہ مجھے مارنا پڑے یہاں پر. تو میں نے اس سے کہا باہر بہت تیز برف باری ہو رہی ہے. اب اس نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا، اور کن نظروں سے مجھے دیکھا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آپ سمجھدار ہیں، سمجھ گئے. مطلب اس میں ایک گالی چھپی ہوئی تھی کہ حد ہے بیوقوفی کی. ہم گرمی سے آلموسٹ مر رہے ہیں اور سانس لینے کی جگہ نہیں ہے اور حبس ہے. اور یہ خاتون کہہ رہی کہ باہر کتنی تیز برف باری ہوگی. میں نے اس سے کہا، جب اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا، شرمندہ ہوئی میں ایک لمحے کو، لیکن میں نے اس سے کہا سنو میں تمہاری جان بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، میرے ساتھ کوآپریٹ کرو پلیز پلیز کوآپریٹ کرو، اس وقت کچھ مت سوچو. اس نے کہا اچھا اوکے. وہ سمجھ گئی کہ کوئی یہ اپنا ٹونا ٹوٹکا کر رہی ہے. میں نے اس سے کہا کہ تم دہراؤ میرے کو. اس نے کہا ہاں باہر بہت تیز برف باری ہو رہی بڑی مشکل سے. اور میں نے کہا دیکھو میں غور کرو، محسوس کرو. اچھا اب آواز میں نے اپنی بہت زیادہ نا ڈرامائی سی بنائی، ضروری ہوتا ہے. تو اب تو میں آپ کو اس طرح بتا رہی ہوں، لیکن جب میں اس کے ساتھ یہ کر رہی تھی تو میں نے بڑا ڈرامہ اسا کریٹ کیا. اور میں نے کہا بہت تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اس نے بھی کہا. میں نے کہا یخ بستہ ہوا کے جھونکے اندر آ رہے ہیں، اتنی تیز سردی ہے کہ ہمارے دانت کٹپٹا رہے ہیں، اتنی تیز سردی ہے کہ ہمارے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے، نیلے پڑ گئے. اس نے کہا ہاں. میں نے کہا چاروں طرف برف ہی برف ہے اور بڑے بڑے برف کے پہاڑ ہیں اور ان سے ٹکرا کے ہوا اندر گھس رہی ہے. اور ہماری بس میں شیشے نہیں ہیں، کھڑکیاں سب کھلی ہوئی ہیں. اور یہ اتنی ٹھنڈ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جم جائیں گے. اور میں نے کہا بارش بھی شروع ہو گئی، اور اب بارش ہو رہی اور برفیلی بارش ہو رہی اور ہوا کے تھپیڑے اندر آ رہے ہیں اور ہم لوگ کب کبا رہے ہیں. اوف کس قدر سردی ہے، کس قدر سردی ہے. اچھا میں یہ بولے جا رہی ہوں نا، اور وہ آہستہ آہستہ تو رہا، لیکن میں نے یہ دیکھا، آپ بلیو کریں گے بڑا میرے اپنے اوپر گزرا ہوا واقعہ ہے. میں لوگوں کی تھیراپی کرتی ہوں، علاج کرتی ہوں، لیکن ایسا اتنا افیکٹو اتنے چند منٹوں میں نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کی جو ایک پیلاہٹ تھی یا وہ جو بالکل نیو تھی نا، وہ آہستہ آہستہ وہ کیفیت ختم ہو گئی. اور اس نے کہا کہ ہاں بہت ٹھنڈ ہے، بہت ٹھنڈ ہے، بہت سردی ہے، بہت سردی. کہتے کہتے وہ بالکل سیدھی ہو کے بیٹھ گئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا. اس نے کہا میں ٹھیک ہوں. اس نے میرا ہاتھ پکڑا. میں تو شروع تھی، اچھا میرا اسٹاپ کا بٹن جو ہے نا وہ خراب ہو گیا تھا، میں بولے چلی جا رہی ہوں کہ یہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، شکر ہے. وہ میں نے دیکھا وہ بالکل نارمل ہے، یعنی اس کی سانس جو رک رہی تھی وہ بھی آنے لگی. اور میں نے زبردست تھینک یو تم نے کوآپریٹ کیا. اور بات تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ کوئی بھی نہیں، عام مطلب ایک عورت گرمی نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے یہ کیا تھا. میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ توجہ کا گیم تھا، یہ گیم تھا. کہیں گی لیکن اس گیم سے میں ٹھیک ہو گئی. ہاں میں نے کہا سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا ہو کیا رہا تھا اس دوران ہماری بس جو ہے وہ اس واقعے کی جگہ سے، مطلب اس جگہ تو وہ تو بلاک تھی، پیچھے گلی سے نکلی جہاں پر سینما ہال جلایا گیا. تو سینما ہال تو اتنا بڑا تھا، اس کے جلنے میں اتنا جو دھواں تھا وہ بہت دور تک جا رہا تھا
اور ہماری بس بھی جہاں سے گزر رہی تھی تو وہ جلنے کی اسمیل خود اتنی خطرناک ہوتی، اوپر سے دھواں، تو لگ رہا تھا کہ یہ صرف یہ بچی یہ لڑکی نہیں، ہم سب بھی خطرے میں. تو اس کو وہ دھواں بھی محسوس نہیں ہوا. جب وہ بس وہاں سے گزری تو ہم سب کھانسنے لگے یا منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، لیکن اس کو یہ محسوس نہیں ہوا، اس کو یا مجھے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس ٹرانس میں لے گئے جہاں نہ گرمی تھی، نہ دھواں تھا، نہ حبس تھا، نہ کچھ نہیں تھا، وہاں برف تھی، صرف برف اور ٹھنڈی ہوا تھی. تو وہ ٹھیک ہو گئی. اس اسنا میں میرا اسٹاپ آ گیا ہوا تھا. وہ مجھ سے کہتی تھی کہ یہ کیا، میں نے کہا میں پھر اب ظاہر ہے مجھے اترنا تھا، وہ آگے جا رہی تھی مزید آگے. میں نے کہا پھر کبھی ملاقات ہے، اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ لی تو اس کو یاد آ جائے. تو ایسا ایک دفعہ اور کئی دفعہ ہو چکا ہے ایسے واقعات جن کو یہ ٹیکنیک آتی ہے، انہوں نے اس کو استعمال کیا بہت برے حالات میں. اور ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ امریکہ کی جیل میں ایک شخص تھا جس کی جرائم اتنے سنگین تھے کہ اس کو موت کی سزا سنائی گئی تھی. کافی پرانی بات ہے. تو اس کو ایک ریسرچر کے گروپ تھا، وہ کسی چیز پہ ریسرچ کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ چونکہ اس کو مرنا ہی ہے اب تو کیوں نہ ایک ہم ایکسپریمنٹ کر لیں. تو ان کو اجازت مل گئی. انہوں نے اس قیدی سے کہا کہ دیکھو جو روایتی طریقہ ہوتا ہے موت کا، ہم وہ تم پہ اپلائی نہیں کرنا چاہتے، تو ہم لوگ ایسا کریں گے تمہیں کہ تمہاری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں، تمہیں ایک کمرے میں لے جائیں گے، وہاں ایک سانپ ہوگا، چھوٹا سا ہوگا سانپ بالکل، لیکن وہ بہت زہریلا ہوگا. وہ جیسے ہی تمہیں ڈنک مارے گا اور تمہیں زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی، مطلب بالکل ایسا تمہیں لگے گا جیسے کوئی پن چبھائے، لیکن وہ سانپ کا جو ڈنک ہوگا وہ اتنا زہریلا ہے کہ ود ان نو ٹائم تم مر جاؤ. تو یہ ایک اچھی موت ہوگی، مطلب کہ تمہیں اذیت نہیں ہے. تو قیدی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا کہ ہاں ٹھیک ہے، اوکے، مرنا تو ہے اس طرح سے، اس طرح جیسے. انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کرنے والے ہیں. اب وہ اگلے دن آئے، وہ لوگ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، اس کو ایک کمرے میں لے گئے. وہ تیار تھا بیچارہ، آنکھیں بند کر کے بیٹھا. انہوں نے اس کو ایک سادہ عام پن جو ہوتی ہے، آپ سمجھ لیں سیفٹی پن جو ہمارے پاس ہوتی ہے، یا پیپر پن جو بھی، اس کا ایک ہلکا سا اس کو جو جیسے شوگر ٹیسٹ ہوتی تو ایسے کر کر کے اس کو چبھا دی، پن اس کو چبھا دی، اور وہ ود ان نو ٹائم مر گیا. جب اس کا ٹیسٹ ہوا، ڈاکٹرز کی ٹیم بیٹھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے بلڈ میں واقعتاً سانپ کا زہر موجود تھا. یہ بھی توجہ کا گیم ہے. آپ نے دیکھا کہ کیا معاملات ہو گئے. یعنی اس وہ مینٹلی تیار ہو گیا کہ میرے ساتھ اب یہ ہونے والا ہے. اس نے اپنی تصور کی آنکھ سے سانپ کو دیکھا بھی ہوگا کہ سانپ یہاں رینگ رہا ہے اور اب وہ مجھے کاٹے گا، تو اس کے ذہن نے وہ کیمیکل چھوڑنا شروع کر دیا اور وہ مر گیا. تو ہمارے ارد گرد جو بھی معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ بڑھ جاتی ہیں جب ہم ان کو بہت زیادہ انرجی دیتے ہیں، اپنی انرجی دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور اس ماحول میں چلے جاتے ہیں. کبھی بھی خدا نہ خواستہ کسی ایسی جگہ پر پھنس جائے آپ جہاں حبس ہے، جہاں گھٹن ہے، جہاں آپ کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، خدا نہ خواستہ بے حد گرمی میں آپ پھنس جائیں، بے حد سردی میں پھنس جائیں، بے حد کسی بھی جگہ، تو آپ اپنے اندر کے معاملات کو اس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں. آپ کہیں کہ سب ٹھیک ہے، اوکے، اور میں اب نکل رہا ہوں، یا کہ بالکل اپوزٹ کوئی چیز سوچنا شروع کر دیں. تو وہ جو ٹینشن ہے، وہ جو اسٹریس آپ کا اس بات کے بارے میں سوچ کے ہو رہا ہے، اسی ایک چیز کے اوپر نا وہ ہٹ جاتا ہے. اب اس جو بچی کا پہلے واقعہ آپ نے سنا، اس کی دل کی جو دھڑکن ہے وہ بند ہونے والی تھی، اس کی ہارٹ بیٹ ڈسٹرب ہو رہی تھی، اس کی سانس رک رہی تھی. لیکن جیسے اس کی توجہ ہٹی اور وہ برف کے پہاڑوں پہ چلی گئی، ایک تو یہ کہ اس کو گرمی لگنا ختم ہو گئی فوری طور پر. دماغ کو میسج گیا کہ ہم سردی کے علاقے سے گزر رہے ہیں اور چاروں طرف برف ہے اور بہت ٹھنڈی ہوا ہے، تو اس کے اندر وہی کیمیکل اس نے ریلیز کرنا شروع کر دیا اور پوری باڈی ٹھنڈی ہو گئی، تو وہ گرمی سے مرنے سے بچ گئی. یہ ایک ٹیکنیک تھی اور اس کو آپ کئی بار کر سکتے ہیں، بار بار کر سکتے ہیں. جب کبھی آپ خدا نہ خواستہ کسی ایسی ماحول سے، ایسی جگہ سے گزرے، اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے آپ اس کے اپوزٹ کسی چیز پہ سارا دھیان لگا دیں، تو آپ کے لیے وہ لمحات، وہ وقت گزارنا آسان ہو جائے. تو یہ 5 لاکھ کا نسخہ تھا، فری آف کاسٹ آپ کو ملا ہے. دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا.
تو میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے چینل کا تو پتہ نہیں کیا ہے معاملہ بہت ہی بیچارہ معصوم سا چینل ہے، ابھی تک زیادہ اس کی گروتھ نہیں ہو پا رہی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ میاں سے کہ یہ میری ناؤ چھوٹی سی ہے اور تیرا سمندر بہت ہے، لیکن میں نے یہ میری ایک نظم ہے تو میں نے اس کو اللہ کے حوالے کیا ہے اور یونیورس کے حوالے کیا ہے اور آپ لوگوں کے حوالے کیا ہے اس سمندر میں جہاں ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں، اتنے بڑی بڑی شپس ہیں اور اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں اور سالڈ اور اچھی، وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی ناؤ بھی چل رہی ہے. تو جب تک چل سکتی چلے، لیکن اس سے یہ فائدہ اور یہ تسکین اور یہ سیٹسفیکشن ہے کہ کچھ نہ کچھ میں لوگوں کے کام آ رہی ہوں، تھوڑا بہت میرا حصہ ہے. تو پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس چیز میں اپنا حصہ ڈالیں اور میرے ساتھ شامل ہو جائیں میرے اس مشن میں، تو اس کو شیئر ضرور کیا کیجیے. تو زیادہ سے زیادہ تک لوگوں تک پہنچے گی نا یہ، تو ان کی زندگی میں بھی کام آئے گی اور وہ آپ کو دعا دیں گے اور دعا نہ بھی دیں. یونیورس کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ کسی کے کام آتے ہیں تو آپ کا بھی کام